جی السلام علیکم، تنویر مغل ہیئر. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس وقت ایک سیریز آف انٹرویوز شروع کیا ہے جس میں ہم پاکستان کے سکسیسفل جو ریئل اسٹیٹ انٹرپرینورز ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں. اور خصوصاً جو اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹیز ہماری سراؤنڈنگز میں نئی لانچ ہوئی ہیں، ہمارا ان کے اوپر فوکس ہے. اور آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ مسعود الوی صاحب ہیں جو کہ پرزم اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے سی ای او ہیں. اور میں خود چونکہ اس مارکیٹ کا حصہ ہوں، میں پچھلے 20 سال سے مسعود صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ ہماری ریئل اسٹیٹ کے ایک کریڈیبل نام کی طرح ان کو پہچانا جاتا ہے. اور جس پروجیکٹ کو بھی انہوں نے ہمارے سامنے شروع کیا ہے ماشاءاللہ ان کو کامیابی ملی ہے. ان کے انویسٹرز، ان کے کسٹمرز، ان کے ساتھ جو ایک بزنس کاروباری لوگوں کا ایک گروپ ہے وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے مینٹین اور سسٹین کیا ہے کہ آج وہ ایک پراپرٹی ڈیلر سے سفر شروع کیا ہوا آج ماشاءاللہ ایک ڈیولپر کے طور پہ مارکیٹ میں پہچانے جاتے ہیں. پرزم ہائٹس کے نام پہ ان کا ایک میگا پروجیکٹ جو ہے وہ گلبرگ مین کے اوپر بن رہا ہے جس کو 1.5 سال پہلے شروع کیا اور آج ماشاءاللہ اس کی 8ویں چھت ڈال رہی ہے. اسی طرح انہوں نے پرزم ٹاؤن کا آغاز کیا جس کو بھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے لانچ کیا گیا. تو ماشاءاللہ اس کو بڑی اچھی سکسیسفل اسٹریٹجی کے ذریعے چلاتے نظر آ رہے ہیں. تو آج میں آپ کا تعارف کروانے جا رہا ہوں مسعود الوی صاحب سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی تنویر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری دعوت قبول کی اس انٹرویو کے لیے. تو مسعود بھائی، جیسا کہ میں تو آپ کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں کہ میں بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں، بٹ آپ میری آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے کب ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا، کہاں سے شروع کیا اور کیسے یہاں تک پہنچے؟ جی تنویر بھائی، ایکچولی میں نے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی، آئی ہیو ڈن مائی ایم بی اے اینڈ آئی سی ایم اے. تو دین ایجوکیشن فیلڈ کے بعد جب میں نے اپنی یہ کمپلیٹ کی تو پھر میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ گیا. یہ کوئی اراؤنڈ 15 ایئرز بیفور کی بات ہے، 15 سال پہلے کی بات ہے. تو آ گیا تو میں نے پہلا اپنا سٹارٹ جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن سے ہی لیا تھا ریئل اسٹیٹ کے. ٹھیک ہے. تو سر آپ ریئل اسٹیٹ میں آنے سے پہلے کوئی ایجوکیشن سائٹ پہ بھی تھے؟ جی جب میں اپنا اسٹڈیز کر رہا تھا یونیورسٹی میں تھا تو اس ٹائم پہ کچھ ایجوکیشن والی سائڈ پہ بھی مائنڈ تھا. تو میں اس ٹائم پہ اکاؤنٹس وغیرہ میں میری گرپ تھی تو میں کوئی ایم بی اے بی ایز وغیرہ کی کلاسز بھی لیتا تھا. جی. تو آپ پھر ریئل اسٹیٹ کی طرف کیسے آ گئے؟ جی بس یہ پھر اچانک ہی، یہ تو آپ کو پتہ ہے منجانے بلا کی طرف سے ہوتا ہے. تو لیکن اس ٹائم پہ اتنا زیادہ اسکوپ نظر نہیں آتا تھا ریئل اسٹیٹ میں. اتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کوئی پڑھے لکھے لوگ اس ٹائم پہ فیلڈ میں نہیں تھے. لیکن اینی ہاؤ اس میں پھر اس کے بعد بڑا اسکوپ ملا مجھے. اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا ساتھ دیا، ترقی ملی ہے. تو منزلیں طے کرتے ہوئے آج شکر الحمدللہ. سر ماشاءاللہ بہت آپ سر سکسیسفل سٹوری ہے ہمارے لیے، ہماری جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کے لیے آپ ایک انسپائریشن ہے. تو مطلب جب آپ اس کام میں آئے، چونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب لوگ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی ریئل اسٹیٹ میں نہیں آتے تھے. جی. تو آپ اس میں آئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس ایجوکیشن کا اس نے جو ایک آپ کو ایکسپوئر دیا تھا، ایک جو آپ کا ذہن تھا، آپ نے ہماری مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آ کے ایک کنونشنل طریقے سے کام نہیں کیا بلکہ ایک بڑے اچھے طریقے سے کام کیا. جی. تو کون سی ایسی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کی ہے جو ایک عام پراپرٹی ڈیلر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ عام پراپرٹی ڈیلر ہی رہتا ہے اور آپ ماشاءاللہ کافی آگے آئے؟ اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے تنویر بھائی. میجر چیزیں تو یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھوں گا کہ جی یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان اپنی محنت کرے. میں تو جو نیو کمرز ہیں، جو میرے جونیئرز ہیں، میں ان کو بھی یہی ایڈوائس کروں گا کہ اپنی محنت کریں، اپنا 100% دیں، فوکس کریں. فوکس کرنا ضروری ہے. تو دین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دیتا ہے. باقی یہ چیز ہے کہ سر جس ٹائم پہ میں مارکیٹ میں آیا اس ٹائم پہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہوتی تھی ریئل اسٹیٹ میں. پرائسز چیزیں چھپائی جاتی تھیں، کلائنٹس کو چھپایا جاتا تھا، بٹ ہم لوگوں نے اس کو اوپنلی ڈسکلوز کر کے چیزیں ساری چلتے ہوتے تھے. تو یہی میجر چیزیں تو یہی ہیں سر. مین ٹرانسپیرنسی. ہاں، ٹرانسپیرنسی کو رکھ کے آپ سامنے نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انویسٹر اور کلائنٹ کا ٹرسٹ آپ کے اوپر بلڈ اپ ہوتا ہے. تو اپنی ٹرسٹ اور گڈ ول کو میں کہوں گا کہ اس کو ضرور فوکس کریں. جی فوکس کرنا چاہیے، اس کو بڑھاتے رہنا. جی. تو مسعود بھائی، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے کام میں بہت ساری انوویشن آپ کی وجہ سے مجھے نظر آتی ہیں، کیونکہ جب میں مارکیٹ میں 2016-17 میں آیا تھا تو اس وقت بحریہ ٹاؤن کی ڈیلز والا سین نہیں ہوتا تھا. بحریہ ٹاؤن خود ٹیبل سے اپنی چیزیں بیچ رہا ہوتا تھا. آئی تھنک یو آر دا فرسٹ پرسن
جس نے بیریا سے جا کے بلک پرچیزنگ شروع کی تھی, جہاں سے ایک مارکیٹ کا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا تھا. از اٹ رائٹ؟ جی 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 بالکل اسی طرح یہ کریڈٹ پرزم کو جاتا ہے کہ پرزم نے بلکس ڈیلز کا جو ٹرینڈ دیا تھا بیریا میں, وہ سب سے پہلے پرزم نے اسٹارٹ کیا تھا. جی بالکل. اور آج بیریا کے بعد تقریباً آئی تھنک پاکستان میں یہ ٹرینڈ اوپن ہو چکا ہوا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ اپنے ڈیلرز کو, اپنے انویسٹرز کو بلک بائنگ دیتے ہیں, پھر وہ آگے سے ڈسٹریبیوشن دیتے ہیں, ڈسٹریبیوشن دے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور اسی فارمولے کے تحت آپ پرزم ٹاؤن کو بھی بھیج رہے ہیں؟ جی 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 ایسے ہی اسی فارمولے پہ ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. ہم لوگ اپنے ساتھ اپنے ایسوسیٹس, اپنے سیلز پارٹنرز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, وہ آگے پھر فردر کلائنٹس کو جو ہے اپنی ڈسٹریبیوشن دے رہے ہیں. تو لیٹس ڈسکس پرزم ٹاؤن. یہ ماشاءاللہ آپ کا کیریئر کا سب سے میگا اور بڑا پروجیکٹ ہے, ایک بڑی کامیابی ہے ماشاءاللہ آپ کی یہ. تو لیکن آپ نے جغرافیکلی گجر خان کو کیوں سلیکٹ کیا؟ میرا پہلا کوشچن یہ ہے. اس میں تنویر بھائی یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے آج سے کوئی تقریباً 2.5-3 سال پہلے جب ڈیسائیڈ کیا میں نے اور میری ٹیم نے کہ جی ہم لوگ اپنا ٹاؤن ڈیولپ کرتے ہیں, تو ہم لوگوں نے مختلف سروے کیے, جس میں ہم لوگوں نے KPK میں گئے, ہم لوگ پنجاب کے مختلف سٹیز میں گئے کہ کہاں پہ پوٹینشیل ہے. تو پھر ہمیں سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو اور پوٹینشیل لگا وہ گجر خان میں لگا. اس کی کوئی سرٹن ریزنز ہیں. ایک تو گجر خان کے لوگوں کی بائنگ پوزیشن ٹھیک ہے, پرچیزنگ پاور ہے, پلس ادھر آپ دیکھیں گے جغرافیکلی تو اس کو میرپور, جبر اور یہ سارا ایریاز جو لگتے ہیں, اور بالکل نیئر سٹی ہے یہ آپ کے راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ, اور جہاں پہ پوٹینشیل ہے, تو اس لیے اس کو سلیکٹ کیا مینلی. پلس جو ہمارا DHA اور بیریا ٹاؤن ہے اس میں اگر آپ ان کا ڈیٹا دیکھیں تو تقریباً اراؤنڈ 50% کے قریب جو گجر خان اور اس کی بیلٹ ہے ادھر کے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. اٹ مینس کہ ادھر کے لوگوں کی ایک جینون ریکوائرمنٹ ہے کہ اچھی سوسائٹی آئے, اچھی ہاؤسنگ فیسلٹیز وہاں پہ ملیں اور وہ لوگ وہاں پہ انویسٹ کریں. تو اس لیے ہم لوگوں نے مین اس کو فوکس کر کے وہاں پہ اسٹارٹ کیا. جی اوکے, دیز آر دا ریزنز کہ آپ لوگ وہاں پہ پہنچے. آپ کے ساتھ وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ پہنچے. اس وقت مارکیٹ کی پوزیشن میں آپ کی نظر سے دیکھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ مارکیٹ میں جو 1-2 اور بڑے پروجیکٹس آئے, خاص طور پہ میٹرو ہم سے پہلے آ گیا, آپ سے پہلے آیا, اور انہوں نے ایک بہت بڑی مارکیٹ میں جو ہے نا وہ سیلنگ کی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, ٹھیک ہے 50% گجر خان والے لوگ ہوں گے, لیکن پھر بھی ایک شہر کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے, کتنی وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے. تو وہاں پہ جو اتنے پروجیکٹ لانچ ہو گئے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کو اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ تنویر بھائی ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ بڑا اچھا سائن ہوتا ہے, ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے, اور بھی سوسائٹیز آتی ہیں, آپ کو بھی اپنا اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ایک کمپٹیشن, پازیٹیو کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے. سیکنڈلی گجر خان کے اگر سر 2 یا 3 سوسائٹیز آتی ہیں تو اس سے کوئی بڑا میٹر نہیں ہے. آپ راولپنڈی کا دیکھ لیں, راولپنڈی میں اراؤنڈ چھوٹی بڑی جو ہے نا اراؤنڈ آپ لے لیں تو 300 سوسائٹیز کام کر رہی ہیں, تو وہ گجر خان میں تو 3 ہیں, تو یہ تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے. سر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اچھی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. پلس ان کی لوکیشن اور ہماری لوکیشن میں بہت سے زیادہ فرق ہے, ٹھیک ہے, ان کا کچھ اور ایریا ہے, ہمارا کچھ اور ایریا ہے. تو میرے خیال میں ڈیمانڈ تو ابھی بھی ادھر بہت سے زیادہ, اور ادھر کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے. سر ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے. جی سر, ابھی بھی جو سپلائی آئی ہے وہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہی, ایگزیکٹلی ابھی ہے, اس میں گنجائش موجود ہے. تو مسعود بھائی, چونکہ آپ اپنے بہت سارے ایسوسیٹس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, آپ کے آگے ڈیلرز ہیں, انویسٹرز ہیں, تو کیونکہ انہوں نے آگے جا کے کسٹمرز تک چیز پہنچانی ہے, چیز تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دور تک پہنچ چکی ہے, لیکن آپ چونکہ چیئرمین ہیں ماشاءاللہ اس گروپ کے, پرزم ٹاؤن ہی کیوں پرچیز کریں سر؟ اچھا, اس کی 2-3 سرٹن ریزنز ہیں. سب سے پہلے جب آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو مین جو چیز فوکس کرنے والی ہوتی ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے. تو لوکیشن وائز جو ہے پرزم ٹاؤن دی بیسٹ ہے. اس کی میں کچھ ریزن بتاتا ہوں کہ سر یہ بالکل گجر خان سٹی کے اندر ہے, باقی جو سوسائٹیز ہیں وہ آؤٹ آف گجر خان ہے, گجر خان سٹی کے اندر نہیں ہے, یہ گجر خان سٹی کے اندر ہے. اگر آپ گجر خان سٹی یعنی کہ کوٹ کچہری کو, صدر کو 0 پوائنٹ لیں تو یہ تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے گجر خان سے ٹوورڈ, یہاں سے اگر آپ جب گجر خان جاتے ہیں اسلام آباد سے تو پہلے پرزم ٹاؤن آتا ہے. مین GT روڈ کے اوپر واقع ہے, کوئی اندر جا کے سوسائٹی نہیں ہے, ہمارا اراؤنڈ کوئی 1000 فیٹ فرنٹ ہے, اور ادھر سے ہی پوری سوسائٹی ہماری کھلتی ہے. فرسٹ ون. سیکنڈ ون, ہمارے پاس شکر الحمدللہ پیپرز پورے ہیں, LOP NOC ہم لوگوں نے تمام اداروں سے لے لی ہوئے ہیں, ہمارے سارے پیپرز کمپلیٹ ہیں. تھرڈ ون یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس جگہ سے لیں تو تقریباً 7 کلومیٹر کے بعد آپ کا رنگ روڈ آ جاتا ہے.
جو کہ 7 کلومیٹرز کے اوپر، پلس جو آپ کا اسلام آباد کھاریاں موٹر وے ہے وہ ہماری لینڈ سے گزرتا ہے، اور اس کا جو انٹرچینج گجر خان کا آ رہا ہے وہ بھی ہماری والی لوکیشن سے آ رہا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں ایک آپ کو بہت بڑا آپ کو جغرافیکلی نظر آئے گا کہ یہ پرزم ٹاؤن کی جو لوکیشن ہے، جو ارتھ ڈائمینشن دیتی ہے، وہ دی بیسٹ لوکیشن ہے. یہ مین میرے خیال میں ایک ریزن ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بہت پاورفل ریزن ہے خاص کر وہ جو انٹرچینج آپ بتا رہے ہیں گجر خان کا انٹرچینج اس پرزم ٹاؤن کے اندر ہے. جی جی ایگزیکٹلی یہ تو بہت پاورفل ہے. جی جی یہ تو سر میں بھی بائنگ کروں گا انشاءاللہ. تو اس میں آئی تھنک میں یہ جو بات آپ نے بتائی ہے اٹ از ویری امپاورنگ کہ جو میرے ذہن میں تھا ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کچھ فرق ہے یا مارکیٹ ریٹ، تو آئی تھنک یہ اگر چیز مل جائے تو پھر ویسے ہی آئی تھنک لینڈ وائز آپ نمبر 1 کے اوپر. جی 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 ویسے بھی تنویر بھائی جو لینڈ ہے پراپر جو گجر خان سٹی کو، آپ میر پور کو، ان جگہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو سب سے خوبصورت لینڈ جو ہے شکر الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور وہ مین جی ٹی روڈ کے اوپر واقع ہے، گجر خان سٹی کے ساتھ ایڈجنڈ ہے، تو لوکیشن وائز تو دی بیسٹ ہے. زبردست ہو گیا سر. تو آپ سر جو ینگ نئے لوگ اس ایریا میں آ رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں آ رہے ہیں، چونکہ اب آپ اپنا ایک بہت بڑی ایسوسیشن بنا رہے ہیں، تو ینگ لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا پرزم ٹاؤن کو لے کر اور ریئل اسٹیٹ کو لے کر؟ سر بالکل، وہ میرا تو سب لوگوں کو یہ میسیج ہے کہ وہ آئیں ہمارے ٹاؤن میں انویسٹ کریں. وہ ان کو کافی سے زیادہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی پوٹینشیل ملے گا، ریزیڈینشیل کے لحاظ سے بھی، بزنس پرپز کے لحاظ سے بھی پوٹینشیل ملے گا، پلس جو ہمارے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جونیئرز یا ایسوسیٹس ہیں ان کو ایک اچھی سوسائٹی، ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جس کے اوپر وہ اپنا فوکس کریں، کام کریں، اور ان کو رزلٹ جو ہے ایک اچھا رزلٹ انشاءاللہ ملے گا. جی مسعود بھائی، چونکہ میں آپ کے ڈیلیوری ٹریک ریکارڈ سے بھی تھوڑا واقف ہوں، ماشاءاللہ آپ نے بیریا ٹاؤن فیز 8 میں پرزم مارکیٹ 1 2 3 یہ سارے ڈیلیور کیے ہیں. جی سر. پرزم ہائٹ پہ میں تھوڑی سی بات کر کے پھر میں پرزم ٹاؤن کی ڈیلیوری کی طرف آنا چاہوں گا. یہ پرزم ہائٹ جو آپ گلبرگ میں بنا رہے ہیں، یہ اس کا ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے؟ اس کی ڈیلیوری کب تک ہے؟ کیونکہ 1.5 سال پہلے غالباً آپ نے یہ لانچ کیا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں آج ہم نے سائٹ دیکھی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ 8ویں چھت آپ ڈال رہے ہیں. تو اس پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کب تک ڈیلیور کر رہے ہیں، کیا چیز ہو رہی ہے؟ جی بالکل تنویر بھائی، اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پراپر CDA سے اس کا NOC لیا ہوا ہے، جو کہ ایک بڑا گڈ سائن ہے کہ ادھر بہت کم چیزوں کو، بلڈنگز کو NOC ملے ہوئے ہیں. وہ ہمارے پاس ماشاءاللہ CDA کا پراپر NOC ہے. پلس سیکنڈلی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1.5 سال میں ہم لوگ کمپلیٹ پوزیشن دے دیں گے پرزم ہائٹ کا. رائٹ جی، یہ ود ان 1.5 سال میں. 1.5 سال جی 3 ایئرس کا پروجیکٹ تھا، اور اپنے ہم لوگ انشاءاللہ ٹائم کے اندر ڈیلیوری دے دیں گے. اور پرزم ٹاؤن کی ڈیلیوری پر کیا ارادہ ہے؟ جی پرزم ٹاؤن کی ڈیلیوری انشاءاللہ ود ان 2 ایئرس 2.5 ایئرس کا پیمنٹ شیڈول پلان ہے، بٹ میری اور میری ٹیم کی پوری کوشش ہے کہ 2 ایئرس کے اندر ہم لوگ اس کا پورے کا پوزیشن دے دیں گے، اس فیز 1 کا. فیز 1 کا جی. تو اس میں پھر آگے بھی آپ کا کچھ نیکسٹ فیزز بھی آئیں گے. جی نیکسٹ فیزز بھی آئیں گے فیوچر میں. آگے کیا ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ آپ کے پاس لینڈ ہے؟ آپ کتنا ادھر؟ جی کافی پوٹینشیل ہے تنویر بھائی، ادھر کافی سے زیادہ لینڈ پڑی ہوئی ہے، کوئی لینڈز کی ایشو نہیں ہے. لینڈ کے کوئی ایشو نہیں ہے. سو اٹس مین کہ وہ ایک آپ کو ایک میگا پروجیکٹ کی طرف انشاءاللہ آپ جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا مسعود بھائی، اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ریٹ کا ہے کہ لوکیشن آپ کی یہ جو آپ نے بتائی ہے جنکشن والی بات، لٹرلی آئی امیزڈ کہ یہ تو بہت زبردست جگہ ہے. لیکن جو آگے جا کے گجر خان کراس کرنے کے بعد سوسائٹیاں آ رہی ہیں، ان کا ریٹ آپ کا ریٹ کوئی ملتا جلتا ریٹ ہے، تو اس میں کیا سائنس ہے؟ یہاں آپ نے ریٹ زیادہ کیوں نہیں رکھا؟ سر اس میں تنویر بھائی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سے زیادہ اٹریکٹیو اپنا پیمنٹ پلان دے دیا ہے. حالانکہ یہاں پہ لینڈ کافی سے زیادہ مہنگی ہے، یہ دنیا جانتی ہے، اسپیشلی جو گجر خان سے بیلٹ سے لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ ہے کہ گجر خان کراس کر کے زمینوں کا کیا ریٹ ہے اور گجر خان سے پہلے کیا ہیل آف ڈفرینس ہے. لیکن ہم لوگوں نے اپنا پہلا ڈریم پروجیکٹ ہے، تو ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ سارا جوس جو چیزیں ہیں وہ اپنے ایسوسیٹس اور کلائنٹس کو دے دیا ہے، وہ ساری چیزیں ان کو ہم لوگوں نے. سو اٹس مین کہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے والا مطلب 6 مہینے سال کے اندر اچھے جی انشاءاللہ اچھا اس کو ڈے فرسٹ سے انشاءاللہ اچھا ریوارڈ ملے گا. جی ڈے فرسٹ یہ بہت تیزی والے انویسٹرز تو ویسے میں سچی بات ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن اگر انویسٹر اگر سال کے لیے بھی پیسہ ڈالتا ہے اس کے اندر تو سال میں جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے الٹیمیٹلی ریٹ جی یہ 2 ٹائمز انشاءاللہ 2 ٹائمز پرائس. تو یہ جو آپ کا ریٹ ہے اس ریٹ کے اندر ڈیولپمنٹ شامل ہے یا وداؤٹ ڈیولپمنٹ؟ یہ آفٹر 2.5 ایئرس کے بعد 2.5 سال کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز اس کے اندر لگیں گے، جسٹ کاسٹ آف لینڈ ہے.
مسعود بھائی یہ سارے لوگ اسی طرح ہی چل رہے ہیں تقریباً ساری سوسائٹیز, اس کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ چارجز کل لگیں گے, اس کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ یہ کس طرح؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی یہ کلائنٹ کو ایز کرنے کے لیے فارمولا دیا جاتا ہے کہ وہ ایزیلی اپنی انسٹالمنٹ پے کر سکے کم پرائس کے اوپر. پھر ڈیولپمنٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے اسکلیشن ہے, ریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں, تو وہ رائٹ ٹائم پہ جو اس ٹائم پہ ریٹ بنتا ہے وہ آپ لوگ ڈیولپمنٹ چارجز ڈال دیتے ہیں. کوئی اتنے بڑے نہیں ہوتے, اس میں کوئی اتنی بڑی پریشانی والی بات نہیں. ہاں میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اور بھی چیز ہے, جب تک وہ لینڈ کی قیمت دیتے ہیں تب تک ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کا ریٹ خاصا اوپر آ چکا ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز وہ دیتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلے والے پیسے آلریڈی ان کے بڑے اچھے منافع میں آ چکے ہوتے ہیں. یہی فارمولا آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو مسعود بھائی آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا. آپ ہماری پاکستان کی جو یوتھ ہے جو ریئل اسٹیٹ میں آ رہی ہے ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہ کیونکہ ایک چیز جو دیکھنے میں مجھے ملی ہے کہ ہمارے یوتھ پہلے تو ریئل اسٹیٹ میں انٹر ہونے میں تھوڑا ابھی بھی وہ وقت ہے, تھوڑا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں لوگ کہ یار پتہ نہیں ریئل اسٹیٹ میں ایجوکیشن کے بعد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. آپ انسپائریشن ہے ہمارے لیے, ماشاء اللہ MBA کر کے آپ اس میں آئے, بٹ اس کے بعد بھی لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, کنفیوز ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تنویر بھائی یہ جو ابھی ہمارے ریئل اسٹیٹ والی یہ پراپر ایک انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بہت سے زیادہ اسکوپ ہے, کیونکہ یہ خالی ایک ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن والی فیلڈ ہے. تو جو یوتھ آ رہی ہے اپنی چیزوں کو فوکس کرے, اپنا 100% دے, تو انشاءاللہ ان کو ریوارڈ ملے گا, اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور ان کے ایسے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. بالکل. اور آئی تھنک آپ پورے پاکستان میں اس وقت ایونٹس بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. آپ کے ایونٹس پشاور میں ہوئے ہیں, کشمیر میں ہوئے ہیں, یہ سارے ایونٹ کر کے بھی آپ یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ جی بالکل. اسی طرح ہم لوگ مختلف سٹیز کے اندر جا رہے ہیں تاکہ ہر سٹیز کے کچھ نہ کچھ پارٹیسپیشن ادھر آ جائے ہمارے پاس. میں پھر آخری ایک سوال, سیکرٹ سوس, آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے مسعود بھائی؟ تنویر بھائی کوئی ایسا کوئی بڑا راز نہیں ہے, میں نے ہمبل سا بندہ ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ جی ماں باپ کی دعائیں مینلی, اور آپ کے جو آپ کی فیملی ہوتی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, ان کی دعائیں, آپ کے بھائی بہن, آپ کے دوست ایسوسیٹس ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, ان کی دعائیں لے کے چلیں اور اپنا فوکس کریں تو انشاءاللہ کامیابی. اور بزنس میں ایک اسپیسیفک اگر بزنس کی بات کریں, یہ تو آف کورس آپ نے روحانی انداز میں بات کی ہے, ایسے ہی ہے, لیکن بزنس کے اندر چونکہ آپ نے پروجیکٹ کیے ہیں, مینجمنٹ ہے, ٹیم بلڈنگ ہے, آپ ٹیم بلڈنگ پر کیا یقین رکھتے ہیں اور ٹیم بلڈ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ سر دیکھیں اس ٹائم پہ تنویر بھائی ٹیم بلڈنگ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب تک آپ ایک پورا اس کی آٹونومی نہیں بنائیں گے, اس کا پورا اسٹرکچر نہیں بنائیں گے, اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا. تو یہ آپ کو ایک ٹیم ورک کے ساتھ چلتے ہیں تو تب آپ کو کامیابی ملتی ہے. تو آپ اپنا ٹیم ورک کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کا مینجمنٹ سٹائل کیا ہے؟ ہاں سر یہ تو بڑا بزنس سیکرٹ آپ نے پوچھ لیا ہے. بہرحال نہیں ہو سر, ہم لوگوں نے پورا اپنا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, تو ہمارے ساتھ کافی سے زیادہ اچھے ایسوسیٹس ہیں. ٹھیک ہے. میں کسی ایسے سیکرٹ کی طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا جو پرسنل ٹریڈ ہو, بس آئی جسٹ وانٹ ٹو سی کہ آپ ٹیم بلڈنگ کے بارے میں کس طرح سے اس کو فوکس کرنا چاہیے. سر دیکھیں آج کل جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اپلائی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی سنگل ہینڈڈلی یا ایک بندے کا کمال نہیں ہوتا سر, یہ پوری ٹیم ہوتی ہے. میں بھی اگر سامنے پریزنٹ ہو رہا ہوں تو میرے پیچھے پوری میری ایک ٹیم ہے جس کی کاوشیں ہوتی ہیں, تو یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹیم ورک. سر میرا فائنل آج کا سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو, کیونکہ ٹیکنالوجی نے پچھلے 5-7 سالوں میں بہت زیادہ ریولیوشنائز کر دیا ہے, تو آپ ٹیکنالوجی کی اڈاپٹیبلٹی میں کیا کر رہے ہیں, اور پرزم ٹاؤن کے اندر ٹیکنالوجی کا کون سی ایڈوانسمنٹ لائی جائے گی؟ جی سر جی, یہ ہمارا تنویر بھائی جتنا پرزم ٹاؤن ہے یہ ٹوٹل آٹومیشن کے اوپر ہوگا. ایون دین اس کا CRM, اس کی انسٹالمنٹ, اس میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو ایڈ آن کر دوں کہ ہم لوگوں نے اوورسیز کے لیے بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ جو اوورسیز کلائنٹ ہیں وہ بکنگ کرائیں گے تو ان کو ایک بہت بڑا پرابلم آتا ہے کہ اگر وہ انہوں نے انسٹالمنٹ ڈپازٹ کرانی ہوتی ہے تو پاکستان میں کسی نہ کسی سورس کو, جاننے والے بندے کو پہلے وہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, دین وہ ٹاؤن میں ٹرانسفر کرتا ہے. اب ہم اپنی ایسی آٹومیشن دے رہے ہیں کہ اس کو وہاں پہ ہی ایکسیس دے رہے ہیں, وہ وہاں پہ اپنے بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ سے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے گا اور اس کو ایکنالجمنٹ بھی مل جائے گی. جی سر, یہ تو آپ نے اپنے کسٹمر جو اس وقت چل رہے ہیں پروجیکٹ ٹاؤن کے اندر ٹیکنالوجی کا
کیا جی جی اس کے اندر جتنے نیو فیچرز ہیں, جتنی نیو ڈیولپمنٹس ہیں, جس طرح آپ کا 5G ہے, ایون دین میں اس میں ایک چھوٹا سا آپ کو ٹچ دے دیتا ہوں کہ ہمارا ٹاؤن جتنا بھی ہوگا وہ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا, سارے کا سارا. اس کے کیبل نیٹ ورک ہوگی, پراپر آپ کی فائبر آپٹکس ہوگی, جتنی نیو ٹیکنالوجیز ہیں انشاءاللہ وہ سب اپلائی ہو رہی ہوگی. وہ اس کے اندر شامل جی جی آٹومیشن پہ ہوگا. مسعود بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ان پروجیکٹوں کو یوں ہی آگے لے کے چلتے رہیں گے. اور میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرزم ٹاؤن گجر خان کے اندر ایک جدید شہر بننے جا رہا ہے. آپ میں سے جتنے لوگ بھی پرزم ٹاؤن کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پرزم ٹاؤن کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو مسعود صاحب تک پہنچائیں گے. ود دس سر مسعود بھائی میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.